جب بھی کوئی نبی چلا جاتا تو لوگ پھر گمراہی پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا وہ جو دعوت دین صدیوں سے چل رہی تھی اس کو ہم نے مصطفیٰ کے جلووں میں مکمل کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے مستقل طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی نبوت کے جھوٹے داعی میدان میں اتر آئے اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچے، لیکن جو ان کو انجام پر پہنچانے والے تھے وہ نبوت کے منجے ہوئے تھے، وہ مصطفیٰ کے جلووں میں رہنے والے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ ہم جو 1400 سال بعد والے مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بکھر چکے ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہو چکے ہیں، ہماری تربیت ناقص ہے، تعلیم کا تو ہمیں شوق ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جھوٹ، کذب بیانی، تاریخ کو توڑنا موڑنا اور نئے نئے فرقوں کی تشکیل کرنا لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ اس لیے آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیے کہ اگر مجھے اور آپ کو اس مشن حسینیت کا نوکر بننے کا موقع مل جائے، بڑی بات، جو مدینے کے تاجدار میں الحسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کہہ کر اپنی امت کو عطا کر دیا، اور جب بھی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فیض و برکات کسی بھی وجود میں حسینیت بن کر جلوہ گر ہو جاتے ہیں تو قوم ایک دفعہ پھر حسینیت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ دعوت دین کو بھی ہم نے محدود کر دیا ہے، لباس اسلامی ہی ہونا چاہیے، اور اسلامی لباس کیا ہے؟ لباس تقوی، یہ شلوار، یہ قمیض، یہ دھوتی، یہ پینٹ، یہ کوئی بھی لباس، یہ لباس تقوی ہو سکتا ہے اگر یہ آپ کی ستر پوشی کر رہا ہو، اور جو لباس پہن کر آپ عزتوں کی نیلامی کا سودا کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ہم نے اسلام کے لباس کو سمجھا نہیں۔ یہ جو انسان کا وجود ہے اس کو پروردگار نے اپنی تخلیقات کا شاہکار قرار دیا،
اسے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اسی لباس میں نبی آئے، رسول آئے، ہادی آئے، رہبر آئے، پیشوا آئے، لیکن آج سلسلے تو بن گئے، یہ میں وہ مثبت پہلو پیش کر رہا ہوں۔ سلسلے قائم ہو گئے بزرگوں کے نام سے، بزرگوں کے لباس سے، بزرگوں کی عادات سے، لیکن کاش ہم یہ سمجھ لیتے کہ یہ عزت اور یہ شرف جو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے عطا ہوا ہے کہ ہم اسلام کے عقائد میں رہتے ہوئے، اسلام کے نور میں رہتے ہوئے ہم اس گروہ کا حصہ بن چکے ہیں جو اللہ کی عظمت کی ہر دلیل کو مانتا ہے، سبحان اللہ، لیکن پھر آ کر ہم یہاں پھسل جاتے ہیں۔ یہ جو شرف بیت ہے، یہ جو شرف طریقت ہے، یہ جو شرف علم و آگہی ہے، یہ بیریر نہیں بننا چاہیے، یہ امتی کو نبی تک پہنچنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ جب بھی قیادت میں اور آپ کریں گے ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور جب بھی ہم آئینہ مصطفیٰ میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھیں گے، اپنے استاد کو دیکھیں گے، اپنے باپ کو دیکھیں گے، اپنے رشتوں کو دیکھیں گے، تو آپ غور فرمائیے ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن ہم وقت گزارتے ہیں، یار وقت گزر جائے، اچھا وقت گزر جائے، کوئی رشتہ ٹوٹے نہیں، لیکن اگر یہی سچائی تھی تو پھر آقا حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا نا کہ حسن و حسین سبحان اللہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کی کوئی اہمیت تو ہے نا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اس کی کوئی رازداری تو تھی نا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں یہ دونوں ہستیاں اول سے آخر تک جو کردار پیش کرتے ہیں اسی پر اسلام کی بنیاد بنتی ہے۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اسلام کا نظام خلافت ہے وہ ذاتی پسند اور ناپسند پر نہیں ہے، وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اسلام کے دامن کو خوبصورت بنانے کے لیے پہلے خلیفہ اسلام امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے وقت جو وصیت فرماتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو، فلاں بیٹے کو میرے بعد خلیفہ بنا دینا، بلکہ وصیت کیا تھی؟ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور فرمایا علی میرے بھائی، میں جا رہا ہوں، میری ایک خواہش ہے، جن ہاتھوں سے آپ نے کملی والے کو غسل دیا تھا بس مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دے دیں۔ بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اسلام مفروضوں پر نہیں بنا۔ اب کسی تعمیر کی بات کریں نا، اینٹ یا بلاک
یا پلرز یا کنکریٹ بھرنے سے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ جوڑنے سے اب ظاہراً دیوار بنی نا، لیکن اس کا جو باطنی نور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیوار بن گئی ہے، بلکہ ایک سایہ عافیت آپ کو میسر آ گیا۔ یار یہ اینٹیں جڑ جائیں تمہیں تحفظ دے دیں، بڑی بات، بڑی بات، تمہیں سکون دے دیں، تمہیں سایہ دے دیں، تمہیں چوروں ڈکیٹوں اور ظالموں سے بچا لیں، تو یار اتنا بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ صدیق اکبر سے لے کر حسن مجتبیٰ تک یہ جو نام جڑے ہیں، یہ جو عمارت بنی ہے، تو آپ اینٹوں کی عمارت پر تو اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اب بارش کا پانی اندر نہیں آئے گا، اب ہوائیں چلے تو بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں دیں گی، اب گرمی سردی میں ہم محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا تو ویسے بھی منع ہے۔ جہاں اتنا نور جڑ جائے وہاں تحفظ کا کیا عالم ہے۔ تو پہلے خلیفہ اسلام نے بڑے فخار سے، بڑی بردباری سے اسلام کے دامن کو وسعتیں دی، نبوت کے غداروں کو کیفری کردار تک پہنچایا، لیکن تقاضا یہ نہیں تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں۔ دوسرے خلیفہ اسلام کا انتخاب بھی معیار کے مطابق تھا۔ اگر وہ لسٹ موجود نہ ہوتی نا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر فی الجنہ، اگر آپ گھر گئے اور آپ کے منہ سے ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہ نکلا تو خوشبو نہیں ساتھ جائے گی، گھر والوں کو پوچھنے کا حق تو ہوگا نا کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج آپ خوشبو بن کے جائیں، آپ آج روشنی بن کے جائیں، آج آپ ثواب بن کر جائیں، آج آپ ہدایت بن کے جائیں۔ بڑی بات میرے بھائیوں اور دوستو، دوسرے خلیفہ اسلام کے منصب خلافت اور اس دور کے عدل و انصاف کو آج بھی پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسانیت ایک چارٹر کے طور پہ لیتی ہے۔ یورپ اس وقت بھی بہت ترقی ہے، اور یورپ میں سیکنڈینیوین کنٹریز جو ہیں، ڈینمارک، ناروے، فن لینڈ اور سویڈن، یہ وہ ملک ہیں جہاں ترقی اپنے عروج پر ہے، فلاح کا نظام، دنیا کا بہترین فلاح کا نظام موجود ہے۔ تو ڈینمارک کی پارلیمنٹ میں وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں نے، وہاں کے عزت دار لوگوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر عمر لا کے نام سے قانون کو پاس کیا، اور اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری قوم کے لیے جو فلاح کا نظام ہے ہم نے وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، میں صرف ایک چھوٹا سا بڑی بات، لقمہ ضرور دوں گا۔ سگا بھائی فوت ہو جائے، آپ کا اپنا بیٹا فوت ہو جائے، آپ کی بہو، آپ کے پوتے، کیا وہ اس جانے والے کی وراثت کے حقدار نہیں ہیں؟ ہم انہیں حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں؟ اس وراثت کو باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن آمینہ کے لال نے تو کچھ اور کہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت
میں بہت ساری باتیں آج نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج میں یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا ہے، ربیع الاول، ماشاءاللہ، پہلی بار جس سے ہر بہار جو بہاروں کی بہار، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس ماہ مبارک کو ہماری تربیت کا مہینہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جس طرح کملی والے نے خود بیان فرمایا اسی انداز میں لینا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب پیدا ہوا، جب میرا تولد ہوا، جب میں مولود ہوا، اور جب میں نے اماں جان کے پیٹ سے زمین کا سفر شروع کیا اور میرے قدم زمین پر لگے، میرے رب نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا۔ دوستو، اسی کو تھوڑا سا اور سمجھنا ہے۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا ہو، قواعد سے بچنا ہو، تو پھر یا نکاح کرو یا نفس کو روزے سے مارو۔ میرے نوجوانوں، اگر نفس کا تم پہ غلبہ ہے تو یہ شیطان کا اڈا ہے، یہ آپ کو ثواب سے بھی محروم کرے گا، ہدایت سے بھی محروم کرے گا۔ اور اگر اپنے نفس مار لیا، نفس کیا ہے؟ خواہشات ہے، سب کچھ میرا ہو جائے۔ اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس کا قرض تو ادا کرو۔ اور ہر آدمی اگر اللہ کے دی ہوئے کو زکوٰۃ دے کر پاک کر لے، صدقہ دے کر اپنے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، اور پھر صدقات کی وجہ سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے تمہارا مال بھی پاک ہو جائے، تمہاری وجود بھی پاک ہو جائے، اور غریب پروری کا جو ہمارا دین ہے اس کا حق بھی ادا کرنے کا آپ کو موقع مل جائے۔ کسی یتیم کو کسی چوک پر کھڑے ہو کر بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی عورت کو برقع پہن کر آپ کے سامنے فریاد نہ کرنی پڑے، کسی بوڑھے کو گھر سے گھر بدر نہ کیا جائے، کسی مجبور کو، کسی معذور کو کسی کی مدد نہ مانگنی پڑے۔ تو دوسرے خلیفہ اسلام بھی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے پیش رو کی طرح جو تقاضا تھا وہ یہی تھا کہ جنت البقیع بھی کم نہیں ہے، پر نبی کے پہلو میں جگہ مل جائے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ خواہش کرنے میں حرج تو کوئی نہیں، مدینے کے اندر مرنے کی خواہش کرنے پر کوئی قدغن تو نہیں ہے نا، لیکن سچی بات میں کہوں، مدینہ تو ویسے ہی مدینہ ہے، اور جب آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی مدینہ بن جاتا ہے؟ ایسے نہیں بنتا، بنانا پڑتا ہے۔
اس کے لیے جان لگانی پڑتی ہے۔ حضرات، تقاضۂ صاحبین کیا تھا کہ ہمیں جنت البقیع میں لے جانے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دینا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یار غار ہے، اجازت دیجیے۔ اور پھر اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اہل سنت کے عنوان سے ہمارے قریب ترین جو ناقدین ہیں، وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے صحابہ کی عظمت کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب یار غار کا جسد پہنچا اور کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار حاضر ہے، حجرے کا بند دروازہ کھل گیا اور خوشبو پھیل گئی، نور چمک اٹھا، آواز آئی، یار کو یار سے ملا دیا۔ یوصل الحبیب الی الحبیب۔ یہ عظمت صدیق اکبر تو ہے، لیکن جس ہستی نے دروازہ کھولا تھا، جس یار کے دیدار میں اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں۔ آج جلوہ ہے نا، مرشد ہے کملی والا، مرید ہے صدیق اکبر، سانپ ڈس رہا ہے، وہ نبی کو دیکھ رہے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں۔ دوسرے خلیفہ اسلام نے بھی اپنے وصال کے وقت اپنی وراثت کی تقسیم کی بات نہیں کی، اپنے کسی بیٹے کی تخت نشینی کی بات نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ امت ہی فیصلہ کرے۔ تیسرے خلیفہ اسلام جنہیں غنی کا ٹائٹل میرے نبی نے دیا، ذی النورین میرے نبی نے فرمایا، تو غنی تو اللہ ہے نا، اگر اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ داتا تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے نا، اور غنی جب موجود ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، سارے ہی فقیر ہو، غنی تو اللہ ہے، لیکن یہاں تو میرے نبی نے کہہ دیا کہ عثمان بھی غنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غنی تو اللہ ہے، فرمایا اللہ تو ایسا غنی ہے کہ جسے چاہے غنی کر دے۔ ہمیں اس کی قدرت پر قابل یقین ہے۔ لوگوں نے تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے، الفاظ کو استعمال کرنے میں بھی بے احتیاطی کی۔ میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، مجھے شرم آتی ہے کہ کسی مکتب فکر نے یہ بات کہی ہو کہ اللہ کی ذات معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی قدرت رکھتی ہے، یہ مفروضہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ کسی کو غنی کر دے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ کسی کو صاحب جلال بنا دے، وہ صاحب جمال بنا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی کمزور بات ہوتی ہے، جب کوئی انہونا واقع ہو جاتا ہے تو پھر میں کہوں گا اللہ سے 100 بار 1000 بار لاکھ بار معافی مانگتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نقل کفر نہ باشد۔ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس میں ظلم ہو، تو ہمارے ہاں یہ رائج ہے یہ جملہ، ظلم
خدا نہ. یہ اظہار ہوتا ہے ہم سے، یہ تو ویسے ہی کفر ہے. اللہ سے ظلم منسوب کر، اللہ سے کسی کمزوری کا جوڑنا. اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. لیکن یہ موت جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ بھی زندگی ہے. لوگ مر جاتے ہیں جو اللہ سے دور رہتے ہیں، لیکن اللہ انہیں نہیں مرنے دیتا جن کی صبح میں اللہ کا نام ہوتا ہے، جن کی شام میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اذان میں اللہ کا نام، اقامت میں اللہ کا نام، نماز میں اللہ کا نام، محفل درود و سلام میں اللہ کا نام، کلمے میں اللہ کا نام، قرآن میں اللہ کا نام. ارے مسلمان، تجھے عادت پڑ جانی چاہیے، جب سانس بھی لے تو اللہ کا نام لینا چاہیے. یہ کوئی صرف نعت خان نہیں ہے، یہ صرف کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، یہ کوئی پیر صاحب نہیں ہے، یہ کوئی محفل نہیں ہے. ارے تیرے سانس میں اللہ کا نام رچ جانا چاہیے. قرآن سے پوچھئے ذرا، خود اللہ پاک نے یہ تقاضا کیا ہے. یا آپ نے ایک آواز ہو کر کہنا ہے اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. بڑی دیر سے ہم خاموش ہیں نا، اس دفعہ آپ نے زبان بھی کھولنی اور پورا منہ کھولنا ہے. جس نے منہ دیا ہے، اگر اس منہ سے اللہ کا نام نہیں نکل سکتا تو پھر اس منہ کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ذکرا کثیرا. اب اذان دینے والا تو ایک ہے، سننے والے بہت ہیں. تو اذان کہنے والا اللہ کی کبریائی کی بات کر رہا ہے نا، تو سن رہا ہے نا، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، دکان چلا رہا ہے. تقاضۂ دین یہ ہے، تقاضۂ ادب یہ ہے کہ تو اللہ کا نام سن کر خاموش ہو جائے، دنیا کی محبت سے قطع تعلق کر لے. ادھر مؤذن اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ لگا کر سانس لے، ادھر تمہارے منہ سے بھی اللہ اکبر نکل جائے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. یہاں سمجھا دیا ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، لیکن صبح و شام. ماشاءاللہ. اب یہ وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے سب کے لیے، امتحان بھی ہوتا ہے، اور پھر آتے ہیں وہی اور محبوب کی محفل کو. یہ جو 12 دن، یہ 12 صبح نصیب ہوئی ہیں، کوئی ہے ضمانت کہ اگلے سال پھر یہ موقع تمہیں مل جائے؟ آج یہ جو بچے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، اس گھڑی سے لے کر کم از کم 12 ربیع الاول کی شام تک تم لباس تقویٰ بھی پہن لو، ذاکر ذکر الہی بھی بن جاؤ، صلی اللہ کا ترانہ بھی تمہارا مشن بن جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور پھر جب موت کا وقت آ جائے تو جیتے مرتے تمہارے لبوں پہ ترانہ محبت مولا ہو، ترانہ محبت مصطفیٰ ہو. ادھر سے روح نکلے، ادھر سے مدینے والا آ جائے. زندہ باد.
حضرات ہمیں اس وقت ایک قومی تربیت کی ضرورت ہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. جب میں ان بزرگوں کو دیکھتا ہوں اس حال میں بھی مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہماری لیگسی کہاں گئی؟ ہمارے بچے کیوں نہیں ساتھ ہوتے؟ ہمارے گھر کا وہ ماحول کیوں نہیں ہے جو ان بزرگوں کے چہروں پر نور دیکھ کر بھی بے نور رہتے ہیں؟ تیسرے خلیفہ اسلام خون میں نہا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کا آج بھی اکاؤنٹ مدینہ پاک کے بینکوں میں موجود ہے. سبحان اللہ، آج بھی ان کے نام سے سخاوت ہو رہی ہے. سبحان اللہ، کیا بتا رہے، سبحان اللہ. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم نے میرے بیٹے کو خلافت پر بٹھانا ہے. چوتھے خلیفہ شیر خدا ہونے میں کوئی شک ہے؟ فاتح خیبر ہونے میں کوئی شک ہے؟ مولا ہونے میں کوئی شک ہے؟ آپ تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرماتے ہیں، پر میرے نبی نے جب علی کا ہاتھ اٹھا کر یہ کہا تھا. یہ کوئی مسلک نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ دیکھ لو، یہ تمہارے نبی کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے. اگر تم نبی کو مولا مانتے ہو تو علی بھی تمہارا مولا ہے. یہ مولا ہو کر بھی، یہ شیر خدا ہو کر بھی یہ نہیں کہتے کہ میں داماد مصطفیٰ بھی ہوں، میں نبی کا بھائی بھی ہوں. تو خلیفہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا. وہ صدیق اکبر کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. علی فی الجنہ، چوتھا شیر، خلافت پہ جلوہ گر ہوئے، اور جب شہادت پالی تو یہ نہیں کہا کہ اب حقداروں کو حق ملنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کہا کہ اب میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، لیکن قدرت فیصلہ کر چکی تھی. پوری امت نے متفقہ طور پر منصب خلافت پر فائز کر دیا علی کے بیٹے کو. ایک مقصد بھی تھا جو مدینے کے تاجدار نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا یہ جو میرا شہزادہ ہے یہ میری امت کو ملا دے گا. کوئی اقتدار مل جائے کوئی چھوڑتا ہے، لیکن یہ صرف خلیفہ نہیں تھے، یہ فقر کے تاجدار بھی تھے. الفقر منی، میرے نبی کا فرمان، الفقر منی، الفقر فخری والفقر منی. مجھے اپنی جن اداؤں میں سے جس ادا پر ناز ہے وہ فقر ہے. اور فقر کیا ہے؟ سب کچھ ہو اپنے لیے کچھ نہ ہو. اور آپ نے دیکھا منصب خلافت پر فائز ہونے کے باوجود علی کے شہزادے نے جنتی نوجوانوں کے سردار سیدہ کائنات کے نور نظر نے خلافت چھوڑ دی، امت کو بچا لیا. بعض اوقات آپ سوچتے ٹھیک ہیں یار یہ بات سچی ہے، یہ حق بنتا ہے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے کہتے ہیں برا لے لے یار، تم ہی لے لے یار، لڑائی نہیں ہونی چاہیے.
یہ 2 انچ زمین کی بات نہیں تھی، یہ منصب خلافت تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب خلافت امارت میں بدلی اور امارت میں یزیدیت کا روپ دھارا تو پھر علی کا فیضان حق کی تلوار بن کر چمکا۔ حضرات میں بس صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور اس فیضان کو میں نے قرآن کے پہرے میں دیکھا، اور جو غفلت کرتے ہیں نماز میں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے آپ کو حسینی بھی سمجھتے ہو اور نماز میں غفلت بھی کرتے ہو تو اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے، کیونکہ حسینیوں، حیدریوں، محمدی شیروں، میرے آقا حسین تو سر سجدے میں کٹا رہے، سجدوں کو حسن دیا کرو یار، سجدوں سے اپنے آپ کو حسین بنایا کرو۔ اور پھر قرآن سے غفلت کرنے والی یہ امت، کاش ہمیں یہ نہ کہنا پڑتا قاری صاحب کو بلاؤ، ہمارے گھر کا ہر بچہ اور بچی قاری ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ قرآن جو تم نے پڑھا ہے نا ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر زیر زبر کا فرق ڈل گیا، پڑ گیا تو اس گناہ کو کون برداشت کرے گا؟ تم میں بہترین شخصیت، میں جتنے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جتنے نمازی بیٹھے ہیں، چلو ہر نماز میں ممکن نہیں ہوگا، کسی ایک نماز پر حضرت علامہ صاحب سے میں بھی گزارش کروں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ ایک ایک آیت ہی سیکھنا شروع کر دیں، آپ کے اندر قرآن کا فیض آنا شروع ہو جائے۔ حضرات کاش ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہو تو ہم بہت باتیں کریں، لیکن میں آپ سے صرف آخری بات ہی کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم نے امتی کو نبی سے جوڑنا ہے، ان سے جوڑنے کے لیے سب سے جو کامیاب مثال ہے وہ سیمٹ ہے، اور امتی کو نبی سے جوڑنے کا جو بہترین مثال ہے وہ قرآن ہے۔ نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ ہمیں قرآن کا فہم ہے، نہ ہمیں قرآن کی تعلیم ہے، تو پھر کیسے ہم نبی سے جڑیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ میں نے رات کو مکی اپنا مارکیٹ میں دوستوں سے بات کی، میں نے کہا یار میں تو ہر مسجد میں جانے کو تیار ہوں، میں تو ہر محلے میں جانے کو تیار ہوں، لیکن ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں، میلہ لگاتے ہیں قرآن کا فیصل آباد شہر میں، میلاد پاک کے اس مہینے میں ایک اجتماع رکھتے ہیں اور پورے فیصل آباد کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے دعوت قرآن رکھتے ہیں۔ تو ساتھی کچھ مائل ہوئے ہیں، تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا اگر موقع بن جائے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا او یار جلسے تو روز ہی ہو گئے، لیکن بات جلسوں کی نہیں ہے، بات مدینے والے کی محبت کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات موقع کی مناسبت سے میزبان بن کر، مہمان بن کر نہیں، فیصل آباد میں اگر کوئی اس لیول کا پروگرام ہم رکھتے ہیں تو آپ نے مہمان بن کر نہیں آنا، آپ نے میزبان بن کر مہمانوں کا استقبال کرنا ہے۔ اور میں اپنے آپ کو کبھی مہمان نہیں سمجھتا، میں تو نوکر ہوں رسول اللہ کا، میری تو خوش نصیبی ہے کہ مجھے نوکر رکھ لیا انہوں نے، باہو کے گھر میں پیدا کر کے۔ غازی عباس علمدار کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے،
علی کے گھر کی نسبت میرے پاس موجود ہے، میرے لیے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میرے بابا جان نے علی کا بیٹا ہو کر بھی کبھی سیدہ کائنات کے شہزادوں کو بھائی نہیں کہا، آقا حضور کہا۔ آقا حسین نے ایک موقع پر یہ کہا بھی تھا غازی عباس علمدار کو کہ ایک دفعہ تو کہہ دو بھائی جان۔ عرض کی آقا مجھے نوکری رکھ لیجیے، میں نوکری کا حق ادا کروں، اور میں جب وہ منظر دیکھتا ہوں نا مجھے یاد آتا ہے کہ پانی لینے گئے تھے نا، دریا کے کنارے پر پہنچ گئے، پانی لے لیا، جب دیکھا کہ پانی پہنچا نہیں سکتا تو چاہیے کیا تھا، خود تو پانی پی لیتے نا۔ کہا جب وہ نہیں پی سکتے میں کیوں پی؟ کاش ہمیں احساس ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے نبی سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اپنے آقا سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، ہم نے کوشش کر کے اس میں میرا یہ سادات کا گھرانہ یہاں موجود ہے، میں ان کی ہر بات پر لبیک کہتا ہوں، جب بھی مجھے یہ کوئی بات کہتے ہیں تو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور اہل محلہ آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ سادات جس حال میں بھی ہو نا ان سے محبت کا لیول ہے مودت، اور جب حال بھی مدینے والے کا ہو تو پھر صرف محبت نہیں، پھر تابعداری بھی ہوتی ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے اہل محلہ کی، یہ سخی بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، اور عاجز بھی ہیں، اس لیے ان کی شفقتیں میں نے جب دربار شریف پر، آپ کو پتہ ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا دربار واحد آستانہ ہے جہاں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک یاد حسین 400 سال سے منائی جا رہی ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں یہ بڑا حسین، تو بڑوں کا تو بڑا ہی ہوتا ہے، تو میرے شعور میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی کہ باہو کے آستانے پر باہو کا عرس چھوٹا ہوتا ہے اور حسینیت کا جھنڈا سب سے اونچا ہوتا ہے، اس میں کوئی حکمت تو ہوگی۔ پھر اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے سوچا، میں کربلا شریف تک گیا، نجف اشرف گیا، میں بغداد شریف میں امام رضا کی بارگاہ میں گیا، غوث پاک کی بارگاہ میں تو ہم حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے ایک بات جو نظر آئی، ان ہستیوں کے قدموں میں بیٹھ کر جو مجھے احساس ملا کہ دنیا میں ایک مسجد ایسی ہونی چاہیے جس پر حسینی گنبد لگے اور وہ اتنی بڑی ہو کہ دیکھنے والا حسین پاک کی اس عظمت کو سلام کرنے پر مجبور ہو۔ یہ الحمدللہ اس کی توفیق سے ہوا، وہاں میں نے مسجد حسین بنا دی۔ یہ تقریباً جب مکمل طور پر تیار ہو جائے گی تو 25 ایکڑ میں پھیل چکی ہوگی۔ فی الحال جو اس کی وسعت ہے وہ کنسٹرکٹڈ ایریا جو ہے وہ تقریباً 8 ایکڑ ہے، جس میں مسجد کے اندر 8000 سے زائد مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ 8000 مصلی نہیں ہیں، وہ 8000 تعلیم قرآن کی سپیسز ہیں۔ پھر میں نے اسکول، کالج، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، یونیورسٹی اور جامعہ تو ہے ہی ہے نا، بڑی بات، یعنی وہاں سے ہر حافظ قرآن، ہر قاری قرآن، ہر عالم دین نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں ماسٹرز کی ڈگری ہوگی۔ میں رات دوستوں کو بتا رہا تھا، پچھلے بدھ کو لندن میں یونٹی کانفرنس تھی،
تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے آئے ہوئے پروفیسر صاحب نے مسجد حسین کو دیکھ کر زاروں قطار روتے ہوئے یہ مجھے کہا کہ آپ میرا یہ پیغام لے جائیں کہ میں مسجد حسین کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایفیلیشن لاؤں گا اور یہاں سے نکلنے والے ہر بچے کو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسرے ہاتھ میں آکسفورڈ کی ڈگری بھی ہوگی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جدید تعلیم سے آگاہ ہونا ضروری ہے. کملی والے آقا نے فرمایا تھا نا کہ علم حاصل کرو تا چاہے تمہیں چین تک جانا. جسے ہم مفکر پاکستان کہتے ہیں علامہ اقبال نے اسی علمی گہوارے میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے آئے. قائد اعظم محمد علی جناح انہی یونیورسٹیوں سے نکل کے آئے جن کو میرے نبی نے انتخاب کیا. حضرات تو میں چاہتا ہوں آپ مسجد حسین کی تھوڑی سی زیارت بھی کر لیں. اور آپ کو دوسری دعوت یہ ہے کل رات ہمارا اجتماع تھا تو الحمدللہ آج اس کا ریویو چلے گا. آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا اجتماع میلاد کا ہر سال ہو. یہ پہلا اجتماع تھا. ویسے ہم 11 اور 12 کی رات کو اجتماع کرتے ہیں لیکن اس طرح بالکل نکھر کر یہ ہم نے اجتماع کیا. اللہ کے فضل سے میری آپ سے 3 گزارشات ہیں. یہاں اس شہر میں یہ شہر سردار احمد خان اس فقیر در مصطفیٰ نے اس دھرتی کو بڑی آبیاری کی اور ہم ان کے ممنون احسان ہیں. انہوں نے پورے پنجاب کو عشق مصطفیٰ کا وہ نور دیا. الحمدللہ اس شہر میں نہ مدرسوں کی کمی ہے نہ اسکولوں کی کمی ہے نہ یونیورسٹیوں کی کمی ہے. لیکن کوئی سکول ایسا دکھائیں جس میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. کوئی مدرسہ ایسا دکھائیں جہاں یونیورسٹی کی ڈگری دی جا رہی ہے. ہم نے ایک جدید چیز تیار کی ہے پوری امت کے لیے. ہم نے یہ دیواریں گرانی ہیں کہ یہ قادری ہے وہ چشتی ہے وہ نقشبندی پہچان کے لیے ٹھیک ہے شناخت ٹھیک ہے لیکن ہم سب پیر بھائی ہیں. ہمارا مرشد نبی ہے مدینے والا ہمارا آقا ہے. ہم سب آپس میں پیر بھائی ہیں. آپ کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ کے مقدر میں نبی کا ترانہ آیا ہے. آپ کو عاشق رسول کہلانا مبارک ہو. آپ کو میلادی کہلانا مبارک ہو. شکر ہے آپ کا نام فسادیوں میں نہیں ہے میلادیوں میں ہے. شکر ہے آپ بارود والے نہیں ہیں ایٹم بم والے نہیں ہیں دھماکوں والے نہیں ہیں. آپ درود والے ہیں جس نے اپنے نبی کی نوکری کے لیے قبول کر لیا. الحمدللہ یو کے میں اس وقت برطانیہ میں 23 ادارے کام کر رہے ہیں اور ہمارا ہیڈ آفس برمنگھم میں جو ہے وہاں ایک ہی چھت کے نیچے 1000 بچی اور بچہ حافظ قاری بن رہے ہیں. افریقہ کی مختلف ڈیسٹینیشنز پر 300 سے زائد مساجد سولر سسٹم فلٹریشن پلانٹس ویلز وہاں کے ان لوگوں کو بنا کر دے دیے ہیں جو مرزائی اسلام کے اس دور کا انتظار کریں جب قیادت کے لیے پھر علی کے گھر کا وہ عظیم امام مہدی علیہ السلام تشریف اسلام اپنے کمال کو پہنچا. تو یہ تربیت ہم نے شروع کر دی ہے. آپ 3 طرح ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. آپ اگر کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں
تو ہم آپ کو پورا نظام، جدید نظام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بلڈنگ موجود ہے جہاں ایک اچھا سکول بن سکتا ہے تو ہم آپ کو سکول کی ایفیلیشن دینے کے لیے تیار ہیں، کالج کی ایفیلیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں تو کم از کم ایسے بچے اور بچیاں جنہیں زمانے نے یتیم کہہ کر ٹھکرا دیا آپ ہمیں دے دیں۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں رہتے ہوئے ان میں سے کچھ بچے، یا آپ ہی کے محلے میں اگر کچھ بچے یتیم ہوں تو ان کو آوارہ نہ ہونے دیں، انہیں بھکاری نہ بننے دیں، انہیں مصطفیٰ کریم کا عاشق بنا دیں، کسی بھی ذریعے سے ان کی سرپرستی کریں، کیونکہ مدینے کے تاجدار نے اپنی یہ 2 انگلیاں یوں جوڑی اور فرمایا مشکل وقت ہوگا قیامت کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اگر تمہیں کوئی منہ نہ لگائے اور تمہیں مدینے والے کا ساتھ مل جائے، اتنے قریب آ جاؤ نبی کے قریب، تو آج میری امت کے یتیموں کی سرپرستی شروع کر۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ سب سے اظہار محبت کرتا ہوں۔ صرف آخری ایک خواہش ہے، وہ میری آپ مان لیں، ہم نے تحریک درود شروع کی ہے، اس کے نتیجے میں روزانہ میرے پاس 80 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، جب آپ اپنا پیسہ کسی ایسے شخص کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا دو گے، طے کرو گے نا تو سود بن جائے گا، اور جب یہ کہو گے بھائی نفع ہو نقصان ہو، یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں، عقیدے ہی ہوتے ہیں، ارادے ہی ہوتے ہیں، تو پھر نقصان تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں شراکت میں نقصان نہیں ہوتا، ہاں اگر فطور آ جائے برکت اٹھ جائے گی، پھر کبھی منافع نہیں ہو سکتا۔ یا پارٹنرشپ نہ کریں تو پھر اس نیت سے کریں کہ میں نے بے ایمانی نہیں کرنی، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے جناب کرنا یہ ہے کہ ہر شام مدینے والے کے نام، بہت اونچی سبحان اللہ چاہیے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ۔ اب اس دفعہ یہ ریکارڈ کرے گا کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے اور جذبے کیا ہے۔ ہر شام مدینے والے کے نام، ہر شام۔ اچھا تصور مدینہ بنانا ہے، آپ تو تصور ہی بنا سکتے ہیں، اور اگر مدینے والا تمہارے سینے کو ہی مدینہ بنا دے، کنیکشن دے دے، آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو، آپ کا موبائل اگر اس کو کنیکشن نہ ملے گا تو وہ کھلونے سے بھی بدتر ہے۔ تو کنیکشن آپ کے پاس نہیں ہے، کنیکشن کملی والے کے پاس۔ تو اب میں طریقہ بتا دیتا ہوں، ہر شام مدینے والے کے نام، اور زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ ایک چٹائی یا چادر بچھا لیں اور تصور کریں یہ ہے دسترخوان درود و سلام۔ اب تھوڑا سا ماحول بنانا ہے آپ نے، ابا جی، اماں جی، بیٹے بیٹیاں، آدھا گھنٹہ ہی ہے، مل کے بیٹھ جائیں، تصور مدینہ کریں، اس عقیدت سے درود پڑھیں۔ ویسے تو فرشتے لے جاتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک نئے پہلو سے بات سمجھاتا ہوں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اے اللہ، ذرا غور کریں نا بات پر، اے اللہ تو درود بھیج، تو پھر مدینے درود نہ پہنچنے کی کیا گنجائش ہے یار؟ بولو تو صحیح ہو۔ آپ نے آدھا گھنٹہ بنا، 500، 1000، 2000، 4000 بنا ہوگا،
وہ نمبر لے لیں، اس نمبر پر آپ نے ہمیں میسج کر دینا ہے کہ آج ہمارے گھر میں اتنا درود پڑھا گیا۔ 80 کروڑ میں یہ 1000 2000 ملیں گے نا تو جیسے قطرہ سمندر میں پڑے تو سمندر بن جاتا ہے۔ آپ کے مقدر میں ہر روز، ہر شام، ہر رات کروڑوں کے حساب سے درود آنا شروع ہو جائے گا، اور اگر اس حساب سے ثواب کریں ملٹی پلائی تو 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی، تو یہ اربوں کے حساب سے ثواب ہے۔ اب درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، چونکہ یہ دو چیزیں اگر دو نہ ہوتی تو تمہارا اور میرا بھیجا ہوا اللہ اپنے کھاتے میں نہ ڈالتا۔ اور سلام کا سلیقہ سیکھنے سکھانے کے لیے بس میں محبت سجائی، لا مقام پہ نبی کو بلایا اور یہی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہے سلام۔ درود بھیجو گے تو ثواب، سلام کرو گے تو جواب۔ اب بتائیں کہاں فرقہ کہاں ہے؟ نماز میں نہیں ہے تو باہر کیوں ہے؟ بہت بے وقوف آدمی تھے، کہنے لگا حضرت بلال نے کبھی ایسے اذان کے ساتھ سلام پڑھا تھا؟ میں نے کہا بھائی اذان کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے۔ تو نماز میں تو سلام کرنا نبی کو واجب ہے۔ بے شک۔ تو جب نماز کے اندر واجب ہے تو نماز کے باہر کون سا دین آ گیا بھائی؟ حضرات تو اس طرح آپ کو گھر بیٹھے 80 کروڑ درود کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے وہ آگ بجھ جائے گی، اگر آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور دوسروں کو عقل مند نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ عقل صرف آپ کا ٹھیکہ نہیں ہے، اور بھی بہت لوگ ہیں عقل رکھتے ہیں۔ اس لیے سامنے مشاورت میں جانا، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، میں بہت ممنون ہوں آپ سب کا، مسجد کے امام صاحب، مسجد انتظامیہ اور شمع رسالت کے پروروں آپ سب کا، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جسمانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ حاضرین پھر بھی 2 خواہشات ہیں میری بھی اللہ کے دربار سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی قرآن کے نور میں نہا گئے۔ بہت اعلیٰ انتظام ہے میرے پاس ہاسٹل کا، بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹی تک۔ آپ خود بھی آئیں، بچوں کو لے آئیں، میں بہت خوشی محسوس کروں گا۔ یہاں کے سو کالڈ انگلش میڈیم اسکولوں میں لاکھوں روپے فیسیں دیتے ہو، یار نبی کے عشق کا کھاتا کھول لو۔ نمبر 1 یہ ہے، اور نمبر 2 پھر ایک دفعہ میں آپ کو یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے اندر سرزمین فیصل آباد پر انتہائی عظیم
میلاد کا اجتماع ہم رکھیں گے، تو کیا آپ سب میزبان بننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر لیں انشاءاللہ، پورا حصہ لیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ پہ ہاتھ پھیر لیں، سارے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، بے شک اپنے آپ کو چیک کر لیں، درد تھا تو ختم ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پروردگار دے عالم، تیرا نام لیا، تیری باتیں کی، تیرے دین کو پیش کیا، تیرے پیاروں کے پیار کو پیش کیا، تیرے محبوب کے جلووں کی بات کی۔ اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولی عطا فرما، اور اس تمام تر ثواب کو بمیں 1 کروڑ درود پاک کے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ منظور مقبول فرما، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمامی انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، تمام سلاسل کے پیشواؤں کی روح کو عطا فرما۔ حضور غوث الورا شیخ سید عبدالقادر جیلانی، سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ارواح مقدسہ کو عطا فرما، اور جملہ حاضرین کے اور خصوصاً اس گھرانہ سادات کے آبا و اجداد سب کی قبروں میں آج جشن درود کا اہتمام مولا فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے ساتھ مل کر ماحول کی مناسبت سے یہ الفاظ دوہرا لے، کہتے ہیں، کہہ دے، یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کریں گے، درود کا مشن جاری کریں گے، قرآن کا نور جاری کریں گے، حسینی مشن کا جھنڈا اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، یا اللہ ہر دل کو اطمینان عطا فرما، ہر دل کو سکون عطا فرما، ہر مجبور کی مجبوری کا بھرم رکھ مولا۔ یا اللہ رزق کی فراہمی فرما دے، کاروباروں میں ترقی عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے مسجد حسین کی طرز پر ہر شہر میں، ہر محلے میں ایسے ادارے بنانے کا مولا ماحول عطا فرما، اور جو ادارے موجود ہیں ان کے اندر مزید ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفوض وامر الى الله ان الله بصير بالعباد صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھیں ذرا، میں اونچی آواز میں آپ کو سلام دوں گا، آپ نے محبت سے جواب دینا ہے۔ ہاتھ مل کر پھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، دل مل جائے تو چھوڑتا ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی اور میری ملاقات ہو چکی ہے، جزاک اللہ، بہت مہربانی۔